بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالان پاک صدق سے ہم نے قانون مفرد کو سیکھنے کے لیے باقاعدہ کلاسز کا آغاز کیا ہوا ہے۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے اخلاق کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ تو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اخلاق جو ہیں یہ بنیادی طور پہ چار ہیں۔ جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم میں جاتی ہے، ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے، معدے میں، منہ سے معدے میں گئی، معدے سے آنتوں میں آئی تو کیلوریز کا موز کی شکل میں اس پہ کیمیائی عمل۔ تو معدے میں ابھی خوراک باہر ہوتی ہے تو لعاب تو پہلے ہی بننا شروع ہوتے ہیں، جب منہ میں خوراک جاتی ہے تو ہضم کا نظام شروع ہو جاتا ہے، اور ہضم کے منہ کے لعاب سے لے کے لعاب سے لے کے ٹشوز کی خوراک بننے تک یہ اس کا سفر ہے۔ کھانا یا جو جاتا ہے یہ ہمارے منہ سے شروع ہوتا ہے اور ٹشوز کی خوراک، درمیان میں پہلا فضلہ خارج ہوا براز کی شکل میں، دوسرا فضلہ خارج ہوا بول کی شکل میں، پیشاب کی شکل میں، پھر اس کے بعد تیسرا فضلہ خارج ہوا پسینے کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جتنی رطوبات جسم سے خارج ہوتی ہیں وہ سارے فضلات ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ فضلات خارج ہوتے رہتی ہیں۔ جو اصل چیز ہے جس عضو کو خون میں جب شامل ہو جاتی ہے، جس عضو کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی متعلقہ چیز خون سے لے لیتا ہے۔ جگر اپنی خوراک لے لیتا ہے، دل اپنی لے لیتا ہے، شریان اپنی لے لیتی ہیں، طحال اپنی لے لیتی ہے، لبلبہ اپنی لے لیتا ہے۔ تو سارے مفرد عضو جو ہیں اپنی اپنی خوراک، حدود اپنی خوراک لے لیتے ہیں خون کے اندر سے، یہ اس کا ہے۔ اچھا، جب یہ سب سے زیادہ جو نضج پاتی ہے خوراک وہ جگر میں پختہ ہوتی ہے، اسی جگہ پہ آ کے اس کا کلر جو ہے ریڈ ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ غلط فہمی ہے پائی جاتی ہے کہ پرانے حکمران جب بہت زیادہ ایجادات نہیں ہوئی تھیں، خوردبین اور اس سے بھی اب تو بہت آگے چیز چلی گئی، تو لوگ کہتے تھے جگر خون پیدا کرتا ہے، تو اصل میں جگر کے اندر خون کی ریڈنس آتی ہے، تو اس وجہ سے۔ اچھا، تو خون جو ہے ہم نے پڑھا تھا، جب بھی پہلے اس کے منہ سے آیا جو چیز سب سے اچھی اور پختہ ہوتی ہے وہ خون، اور جو غذا کچی رہ گی وہ بلغم، اور جو اوپر جاگ آئی صفرا، اور جو نیچے رہ گیا سودا۔ یہ طبی ہے، اور یہ طبی صحت ہوتی ہے، تندرستی ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے۔ اگر یہ طبی چیزیں پیدا نہ ہو تو موت پیدا ہوتی ہے۔ خون کا مزاج جو اوریجنل ہے، جینون ہے، وہ گرم تر، اور جو آکسیجن ہے، پیور آکسیجن جو ہوا ہے، اس کا ہوا، اس طرح ہوا کا بھی خالص ہوا کا، نہ خالص کا نہیں، جو خالص ہوا ہے اس کا بھی گرم تر ہے، آکسیجن کا مزاج گرم تر ہے۔ لیکن جب جیسے جیسے اس کے اندر کثافتیں آتی جائیں گی، یہ کثیف ہوتا جائے گا تو بڑھتا جائے گا، تو پھر یہ اس کی یہ گرم تر نہیں رہے گی، ہوا بھی نہیں رہے گی۔ یہی حال بالکل خون کا بھی ہے۔ جس آرگن میں اس نے جانا ہے اس کا اس نے مزاج وہاں پہ اڈاپ ہو جانا ہے۔ مثلا جگر میں جائے گا تو وہاں پہ جگر کے میں خون کی جو کیفیت ہے وہ گرم تر ہوگی۔ خون جب جو تلی میں ہے تال میں اس کی سرد خوش ہوگی، گزراتی صابی ہوگی، اور دل کے اندر خشک گرم ہوگی، ٹھیک ہے، اس طرح۔ تو یہ جس آرگن میں جائے گا اس کا
مزاج وہی اڈاپٹ ہو جائے گا، کیونکہ وہاں کا ماحول وہ ہے، وہاں کا ماحول وہ ہے، وہ اپنے اس ماحول میں کنورٹ ہو جائے گا. اچھا یہ جو گرم تر مزاج ہے خون کا، یہ جتنی چیز لطیف ہوگی، بات کو ذہن میں رکھیں، جتنی لطیف ہوگی اتنا اس کا مزاج گرم تر ہوگا، اس کی کثافت ختم ہو جائے گی. یعنی یہ حرارت سے پیدا ہوتی ہے، جتنی کسی چیز میں حرارت آتی ہے اتنی وہ لطیف ہو جاتی ہے، اتنی لطیف ہوگی اتنی اس کی کثافتیں ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ گرم تر. اچھا جو چیز کچی رہ جاتی ہے وہ بلغم. اب جو فطری اور نیچرل بلغم ہے وہ اعصاب اور دماغ کی غذا ہے. دماغ، اعصاب اور بات، ٹھیک ہے. یہ زندگی ہے، یہی وائٹ سیل ہیں آپ کے، یہی قوت مدافعت ہے، یہی قوت مدافعت ہے. اسی نے بیماریوں کے خلاف لڑنا ہے، جو فطری ہے وہ طبیعی ہے. جو کف ہے یہ صفرا ہے، یہ غدود کی غذا ہے. صفرا طبی یہ جتنا ہمارا میٹابولکزم ہے، خوراک کو ہضم کرنا، وہ صفرا طبی ہی کے متحد ہے. جسم کے غلاستیں جتنی ہیں، جتنی حرارت ملے گی اتنا وہ چیز کثیف ہوگی، اتنی پیور ہوگی، اتنی لطیف ہوگی، اور اتنی زیادہ میٹابولکزم ہمارا بہتر ہوگا. اگر ہمارا میٹابولکزم چاروں ہضم، پہلا ہضم، دوسرا ہضم، تیسرا ہضم، چوتھا ہضم اگر درست ہوں تو بیماری آ نہیں سکتی. تو بیماری کے بھگانے میں صفرا کا بہت زیادہ اہمیت اختیار کرتا ہے. ٹھنڈک موت اور حرارت زندگی ہے. اسی لیے جب دیکھتے ہیں نا کوئی مریض اپنے آخری سانسوں پہ ہو، اس کی کمر میں ہاتھ رکھ کے دیکھتے ہیں، اگر اس کا باڈی جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے کمر، تو سمجھو مریض کی وائٹل پاور جو ہے، قوت مدافعت جو ہے، حرارت غریزیہ جو ہے وہ ختم ہو گئی. یہ صفرا. پھر صفرا یہ طبی کی ہیں، پھر غیر طبی کی آگے وہ کس میں آپ پڑھیں گے. صفرا مہیا، موت، محترقہ، کراسی، زنگاری وغیرہ وہ ساری، ٹھیک ہے. اس طرح بلغم کی بھی قسمیں. سودا، سودا جو چیز نیچے رہ گئی، جو نیچے رہ گئی وہ سودا. جیسے دودھ کی مثال میں دودھ کے نیچے وہ رہ جاتی ہے تو وہ سودا ہے. ایک طبی. تو غیر طبی کی بھی پھر اس طرح قسمیں ہیں. وہ کیا؟ اگر آپ کی بلغم چل گئی تو وہ سودا میں کنورٹ ہو جائے گی، یہ غیر طبی ہے. اسی جم گئی تو پھر بھی وہ ٹھوس شکل میں، یعنی کہ اس کو ہم ایک اور انداز سے بھی سمجھتے ہیں کہ اعصابی عضلاتی تحریک عضلاتی اعصابی میں چینج ہو جاتی ہے. ہر تحریک جب اپنے وہ مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اگلی تحریک میں اس کا آغاز ہو جاتا ہے. تو ایک صدا بلغم پختہ ہو گئی تو صدا میں چینج ہو گئی. بلغم یہ آپ کا صفرا چل گیا، بہت زیادہ احتراق آ گیا اس میں تو بھی صدا بن گیا. اچھا خون جل گیا پھر بھی صدا میں بدل گیا. اچھا کوئی خلق ایک جگہ پہ پڑی رہی بڑی دیر تو بھی وہ صدا میں کنورٹ ہو جائے گی. جب وہ پڑی کیوں رہے گی، سدے کیوں پڑیں گے ایک چیز پہ، ایک جگہ پہ کیوں پڑی رہے گی، غذا کیوں رکیں گی کسی جگہ پہ، شریان میں، آنکھ میں، کسی جگہ بھی حرارت کی کمی کی وجہ سے، حرارت کی کمی کی وجہ سے. اس کے علاوہ صدا جو ہے پرانا مزمن مرض ہے، کرونک ڈیزیز ہے، وہ بھی اس میں صدا میں کنورٹ ہو جائے گی. تو
یہ صدا کی عادت.